بنی اسرائیل میں ایک آدمی مارا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کے بعد اس جانور کے گوشت کو اس مردے سے لگایا جائے تو وہ انسان زندہ ہو اٹھے گا اور وہ کس نے مارا ہے اس کی خبر دے دے گا۔ اور ہوا یہی، تفصیلی واقعہ آپ پڑھ لیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کام کیا تو مردہ اٹھا اور اس نے بتا دیا کہ کن لوگوں نے اس کا قتل کیا ہے، پھر دوبارہ وہ انتقال کر گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جن کا نام لیا تھا مردے کے انتقال کرنے کے فوری بعد ان لوگوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم لوگوں نے تو نہیں کیا ہے، ہم لوگوں نے تو نہیں کیا ہے۔ حالانکہ ایک معجزہ تھا، کھلی آنکھوں وہ معجزہ دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام کیا اور اس انتظام کے مطابق اسی مردے کے زبانی زندگی دے کر کہلوایا کہ کس نے اس کا قتل کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے عبرت نہیں حاصل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بات بیان فرمائے، کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل جو ہے بہت زیادہ سخت ہو گئے، اسی لیے اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود تم لوگوں نے نہ اعتراف جرم کیا نہ اس سے عبرت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ دل اتنے سخت ہوئے، یہ دل اتنے سخت ہوئے کہ یہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں ایک بڑا دقیق نقطہ مستنبط کیا، وہ کہتے ہیں کہ لوہے کی بھی مثال دی جاتی ہے سختی اور صلابت میں، اور پتھر کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کی مثال نہ دے کر پتھر کی مثال دی، اس لیے کہ لوہا پگھل بھی سکتا ہے، لوہا پگھل بھی سکتا ہے، وہ جب ٹھنڈا ہو تو بہت سخت ہے، لیکن اگر وہی گرمایا جائے تو وہ پگھل بھی سکتا ہے، لیکن پتھر پگھلتا نہیں ہے، پتھر پگھلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کے مقابلے میں پتھر کی مثال دی، یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے دل سخت ہوئے، اور سخت بھی کچھ ایسے کہ لوہے کی طرح گرمی سے ان کے پگھلنے کا امکان بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ پتھر کی طرح یہ جو ہے سخت کے سخت رہیں گے، ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا او اشد قسوہ، ایسا لگتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں کہ دل جس کی صفت اثر پذیری ہے، اثر قبول کرنا ہے، متاثر ہونا ہے، یہ جب سخت ہوتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ پہ آپ غور کریں، لوہے کی مثال نہ دے کر پتھر کی مثال دی، اور کہا او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن پتھروں سے نہریں ابل کر آتی ہیں، نہریں جو ہے پھوٹ کر نکلتی ہیں، پانی کی نہر نکلتی ہیں، چشمے ابلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، باہر سے دیکھیں تو بہت سخت نظر آتی ہیں، لیکن جب ان کو توڑا جاتا ہے وہ ٹوٹ کر دو لخت ہو جاتے ہیں، دو ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس کے اندر سے بھی پانی نکلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک مدت سے ایک جگہ پہ ٹہرے رہتے ہیں، لیکن اچانک وہ کبھی نیچے بھی گر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نیچے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ نیچے گر پڑتے ہیں۔ کہا پتھر سختی میں مثال ہیں، لیکن یہ بھی کبھی اتنے سارے اثرات قبول کرتے ہیں، لیکن تمہارے دل ہیں کہ ان پتھروں سے زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں، تمہارا حساب لینے والے ہیں۔ تمہارے دلوں کی اس سختی کو آج اثر قبول کرنے کے لیے جو نہیں پگھل رہے ہیں، کل سزا دے کر اللہ تعالیٰ پگھلائیں گے، سزا دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں برابر کا جو ہے مزہ چکھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کا تذکرہ کیا، ان کے دل کیسے سخت ہو گئے تھے، کیسی کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دکھائیں۔ آسمان پر جب وہ چلا کرتے تھے زمین پر تو آسمان میں بادل ان کو سایہ دیا کرتے تھے، من اور سلوہ کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں جیتے تھے، اور ایک تازہ انعام یہ ہوا تھا
کہ کسی مردہ کا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دعا کرنے پر، جو کہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر تھا، حضرت موسیٰ کے دعا کرنے پر اس ناممکن کو ان کے لیے ممکن کر کے دکھلایا اور قاتل کی پہچان بتانے کے لیے مقتول کو زندہ کیا۔ اتنی نشانیوں میں جینے کے بعد بھی یہ عبرت نہیں حاصل کرتے، یہ کیسی سخت دل قوم تھی، یا ان کے دل کیسے سخت ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد یہ ہے کہ صرف ان کی برائی یا ان کی حالت بیان ہو، یا پھر یہ کہ یہ پیغام ہے کہ دیکھو وہ بھی تھے تم بھی ہو، وہ برباد ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ میں آئے، گرفت میں آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل بھی ان کے دلوں جیسے ہو جائیں، کہ تمہارا انجام بھی ان کے انجام جیسا ہو جائے۔ یہ پیغام دینا ہے کہ تم ایسے نہ بن جاؤ جیسے یہ بنی اسرائیل کے لوگ بن گئے، ان کے دل جیسے سخت ہو چکے ہیں، کہیں تمہارے دل ویسے سخت نہ ہو جائیں، تم بھی ویسے بے حس نہ ہو، تم بھی متاثر ہونا چھوڑ دو، ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ اصل پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دیا۔ اسی لیے وہ آیت کریمہ جو میں نے آج کی مجلس کی ابتدا میں پڑھی، یا جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی بات بیان فرمائی کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو حق اتارا ہے، یا ان کے سامنے جو حق اتر کر آیا ہے، یعنی قرآن مجید یا اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اللہ تعالیٰ کا دین، جو حق ان کے پاس آسمان سے اتر کر آیا ہے، کہ اس کے سامنے جھک جائیں۔ ایسے جھکنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ آگے اللہ نے کہا وَلَا يَكُونُوا، مومنوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے ایسے نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے کتابیں دیے گئے، یعنی جن کو آسمانی کتابیں دی گئی، اہل کتاب یہود و نصارہ جیسے نہ ہو جائیں، قوم موسیٰ و قوم عیسیٰ جیسے نہ ہو جائیں، خاص طور پہ قوم موسیٰ جن کا ابھی پچھلی آیت میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان جیسے نہ ہوں۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو بھی جو کتابیں دی گئی تھی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، ایک لمبی مدت گزری تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے، اللہ کے ذکر کے سامنے جھکنا بھول گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اثر قبول کرنا، اثر لینا بھول گئے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان سے پہلے جو لوگ اہل کتاب تھے جن کا حال یہ ہو چکا تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، ایسا نہ ہونے پائے۔ مومنوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے